نجات کا راستہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ جو کوئی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو اللہ نے اس شخص پر دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سواری پر تھا اور میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کجاوے کے پچھلے حصے کے سوا کوئی اور چیز حائل نہ تھی، یعنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بالکل ملا ہوا بیٹھا تھا کہ چلتے ہی چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا اور فرمایا معاذ بن جبل۔ میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدیک، یعنی میں حاضر ہوں، ارشاد فرمائیں۔ پھر کچھ دیر چلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ بن جبل۔ میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدیک۔ پھر کچھ دیر چلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ بن جبل۔ میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ اس تیسری دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت و بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، یہ تو ہے اللہ کا حق۔ پھر کچھ دیر چلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ بن جبل۔ میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدیک۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم جانتے ہو کہ بندے اللہ کا یہ حق ادا کریں تو پھر اللہ پر ان کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ انہیں عذاب میں نہ ڈالے۔ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ سمجھیں، اللہ کے ذات کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ جب بندے یہ کر لیں گے تو اب بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ یہ تو ہو گئی عقیدے کی بات۔ بھائی دیکھو عقیدہ ٹھیک ہونا ضروری ہے، اہم بات یہ ہے جب اللہ کو ایک مان لیا، شرک نہیں کیا، تب گناہگار سے گناہگار بھی جنت میں تو جائے گا نا۔ لیکن صرف اس پر بس نہیں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ وہاں پر ہے۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح لازم اور ملزوم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ضروری ہے۔ جب تک عمل صالح نہیں کرے گا، ایک ہے کرم کا معاملہ، خصوصی پیکج، کوٹا جو ہے وہ الگ ہے، اور کوٹے میں آپ کو پتہ ہے مخصوص بندے ہوتے ہیں، سارے نہیں ہوتے۔ اللہ غفور رحیم ہے، یہ ایک کوٹا ہے۔ تو عمل کرنے، اچھا جنہوں نے عمل نہیں کیا اگر اس کوٹے میں نہ آئے تو سزا تو ملے گی۔ اب پوری دنیا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی کو نہیں پتا کس کا نام کوٹے میں شامل ہے۔ 70,000 بندے بغیر حساب کے جائیں گے، 70,000۔ بھائی 7 ارب انسانوں میں 70,000 کیا چیز ہے؟ ہو سکتا ہے اس میں ہمارا نام نہ ہو سکتا ہو، کنفرم تو نہیں ہے نا۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے، عمل صالح کرنے چاہیے۔ اب ہر بندہ، اگر 22 کروڑ کی آبادی ہے تو 1 کروڑ بندہ نکال دو، 21 کروڑ اللہ غفور رحیم ہے پر تکیہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ انہیں بتایا جائے اتنا کوٹا نہیں ہے، وہ 70,000 جائیں گے بغیر حساب کتاب کے، چند ایک سفارشی ہوں گے، باقی اعمال دیکھیں اپنے، اس کے ساتھ عمل ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، اور یہ ایسا مکمل ہے جسے اللہ نے کہا کہ یہ مکمل ہے۔ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ جب اللہ نے کہہ دیا مکمل کر دیا، اب کوئی مغربی دانشور کہے نہیں جی یہ خامی ہے، کوئی میرا جسم میری مرضی والی کہے نہیں اسلام میں یہ، تو ہم کہیں گے تو ناقص ہے۔ اسلام کیا ہے؟ مکمل ہے۔ کوئی زیادہ پڑھا لکھا ریٹائر جو ہے، ریٹائر شدہ، جس کا دماغ بھی ریٹائر ہو چکا تھا، وہ الزام لگا دے اسلام پر، ہم کہیں گے تیرے دماغ میں فطور ہے، ساری جو عقل تھی وہ نوکری میں ختم کر دیا، اب ریٹائر ہو گیا، اوپر سے بھی نیچے سے بھی، اب تو اسلام میں نقص نکالتا ہے، جبکہ اللہ نے کہہ دیا یہ کیا ہے؟ مکمل ہے۔ اللہ کا اعلان ہے نا۔
جب دین مکمل ہے تو ہم کون ہوتے اس کے اندر نقص نکالیں؟ بلکہ نقص دین میں نہیں ہے، مجھ میں ہے۔ میں اپنے نقصان کی تلافی کروں عمل صالح کر کے، اللہ سے ہدایت مانگ کر، توبہ کر کے، تب کام چلے گا۔ یہاں تو تکیہ لگاتے ہیں۔ اچھا باپ زیادہ دیندار ہو گیا نا بچے کے اندر، ٹھیک ہے جی ابا جو ہے یقین کرو اپنے باپ کی تعریفیں کرتے، بابا باپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے اپنا حساب دینا ہے، آپ نے اپنا حساب دینا ہے۔ باپ کی قربانی کرنے کے ساتھ بیٹے پر واجب قربانی ساقط نہیں ہوگی۔ باپ کے زکوٰۃ دینے سے بیٹے کا کاروبار الگ ہے، اس کی زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی۔ باپ نماز پڑھے، بیٹے سے نماز معاف نہیں ہوگی۔ قبر اپنی اپنی، عمل اپنا اپنا۔ جو بیٹا باپ کی قربانی پر قربانی نہیں کرتا، اس دفعہ ابے کر لئیے، وہ جب باپ کھانا کھائے تو کھانا بھی نہ کھایا کرے نا۔ باپ صاحب نے شادی کر لی، اب تو شادی نہ کرنا، ٹھیک ہے بس، اس معاملات میں تو نہیں آتے۔ لیکن جب دین کی باری آئی، اس دفعہ باپ نے کر لیا ہے، اگلی دفعہ والدہ کرے گی، اگلی دفعہ میں کروں گا۔ تیرے جو اوپر واجب ہے وہ کون کرے گا؟ اسلام طبیعت کا نام نہیں ہے، شریعت ایک ضابطۂ حیات ہے، آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ اس ضابطۂ حیات کے مطابق چلنا ہوگا۔ کیا باپ، کیا بیٹا، کیا چھوٹے کیا بڑے، سارے کے سارے جن۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی نے رخصت دی ہے، آپ اندازہ کریں، یہ نہیں کہا میرے پتر جا رہے ہیں تو میں نہیں جاؤں گا۔ آج ہمارا سب سے بڑا یہ مسئلہ ہے نا، ہم کہیں نا کہ انہوں بیٹا گیا ہے تو اب میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، لولا لنگڑا بندہ جہاد میں نہیں جا سکتا، خوشی سے، ضروری نہیں ہے، اگر خوشی سے جائے تو حرج بھی، لیکن اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے۔ بھائی جیسے مسافر روزہ نہ رکھے، اجازت ہے نا، اور رکھ لے خوشی سے تو کوئی بات نہیں ہے، بعد میں جو رکھنا ہے تھوڑی تکلیف برداشت کر لیں۔ اب لولا لنگڑا بندہ نہ جائے تو کوئی حرج نہیں، اللہ رسول کی طرف شریعت اسے اجازت دیتی۔ لیکن حضرت عمر بن جبو کیا فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے جا رہے ہیں، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ اوپر سے بیگم نے تانا دیا، بیگم نے کہ لنگڑے پاؤں کے ساتھ کیسے جائے گا، اور غیرت جاگی، انہوں نے کہا دعا کی، اللہم لا تردنی الی اہلی، یا اللہ مجھے میرے گھر واپس نہ لانا زندہ۔ بیٹوں کی شانہ بشانہ لڑے، بیٹے بھی شہید، خود بھی شہید۔ انہوں نے نہیں آ کہ میرے جوان پتر جا رہے تھے، میری بیوی دا کی ہوئے گا۔ تو اللہ نے صلہ کیا دیا، جب یہ جا رہے تھے تو قسم اٹھا رہے تھے، اللہ کی قسم میں احد کے دامن سے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ نے جنت کی خوشبو میدان احد میں حضرت عمر بن جمو کو دکھا دی، وہاں سے انہیں کہا احد کے دامن سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیوں؟ قربانی پیش کی، جذبہ دکھایا، اپنے لنگڑے پن کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ کہا اگرچہ لنگڑا ہوں لیکن ہمت تو ہے نا۔ دین اس چیز کا نام ہے۔ آج ہم میں اس جذبے کی کمی ہے، باقی سارا کچھ ہم پیسہ دے دیں گے لیکن عمل کے لیے تیار نہیں ہے۔ باپ فوت ہو جائے کتنے پیسے لگاتے ہیں جی، کتنے پیسے دے دیتے ہیں، ختم کے نام پر قاری صاحب کو دے دے، ادھر جوڑا دے دیا، ادھر یہ کر دیا، ادھر کتنے پیسے لگاتے ہیں، لیکن اللہ کے نام پر کسی غریب کو زندگی میں نہیں دیں گے۔ پڑوس میں ہے، روزانہ روتے ہیں، پتہ بھی ان کا گزارا نہیں ہوتا، وہاں کھانا نہیں دیں گے یا ان کا ماہانہ راشن نہیں لگائیں گے۔ جب آ جاتی ہے سب کچھ دے دے، قرضہ بھی لے کر دے دے، منظور ہے، لیکن حالت ٹھیک ہے، کسی کی مدد منظور نہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ طبیعت ہے، اس پر ثواب بھی نہیں ملتا۔ وہ جو آپ دے رہے ہیں سب کو دے رہے ہیں، دکھلاوے کے لیے دے رہے ہیں۔ ایک چاچے کے بیٹے نے 10,000 دیا، دوسرا کہنا میرے 15,000 کا اعلان کر دیو۔ یہ تو بولی لگ رہی ہے، میت کی بولی لگ رہی ہے، کل آپ کا باپ فوت ہوگا وہ بولی لگائیں گے، یہ تو دکھلاوا ہے، اس کا پائی کا ثواب نہیں بلکہ عذاب ہے۔ نیکی وہ ہے جس کا آپ کو اور خدا کے علاوہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس انداز سے جو کریں گے وہ عمل وہاں پر کھڑے ہوں گے، وہ عمل ایک چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو، ذرے کے برابر کیوں نہ ہو، لیکن اخلاص ہو، وہ عمل اتنا پاورفل ہوگا، باوجود یہ کہ آپ کے گناہ زیادہ ہیں، وہ ایک عمل ان گناہوں پر باری ہوگا، اللہ تمہیں جنت کے اندر پہنچا کر دم دے۔ واقعات ملتے ہیں تاریخ کے اندر، بہت سارے واقعات ملتے ہیں، مسلسل آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ زبیدہ کا جو چادر کا ٹھیک کرنا ہے اذان کے وقت، کوئی بڑا عمل ہے؟ آپ بتا دیں۔ پیسے بھی نہیں لگے، صرف اللہ کے نام کا ادب کیا۔ فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا، کوئی بڑا عمل ہے؟
آپ ہی پیتا ہے کتے نو پلا دیتا کہ یہ نارمل سی بات ہے، لیکن اس کی وجہ سے بخشش ہو گئی۔ ایک انتہائی گناہ گار بندہ خارشی کتے کو دیکھا راستے میں، کہندہ امیر تھا، نوکروں کا اس کو لے آؤ، اس کی خاطر مدارت کی، اس کی خارش ختم ہو گئی، کتا ٹھیک ہو گیا۔ جب فوت ہوا اللہ نے کہا میرے ایک مخلوق پر تو نے رحم کیا، جا میں تجھے معاف کر دوں۔ یہ چھوٹے اعمال لیکن اخلاص، کس لیے؟ اخلاص، ان کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے عمل، بڑے بڑے پروجیکٹ لگا دیا، نام و نمود روزانہ اخباروں کے اشتہارات کی زینت بن گئے، کوئی فائدہ نہیں، پکڑ کا سبب بنے گا۔ تو اس لیے ہم نجات کا راستہ وہ اسلام ہے، نجات کا راستہ وہ توحید اور رسالت ہے۔ اس سے ہٹ کر نہ کسی کو ہم مانتے ہیں معبود سمجھ کر، ہاں محبوب سمجھتے ہیں، لیکن معبود اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، ایمان کے بعد کفر، ہدایت کے بعد گمراہی، نفس اور شیطان کے بہکاوے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔